آج کا قصہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ خدا کے بڑے ہی نیک نبی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ 1160 قبل مسیح بابل کے جنوب میں واقع ایک شہر ودان پر آپ کو خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے مبعوث کیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس دور میں دو نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کے دور کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ہمارا یہی خدا ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے تھے کہ اے لوگو، تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو کہ جسے تم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کیا اس خدا کو تم لوگوں کی ضرورت ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، یا یہ تم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے؟ خدا اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے یعقوب، اگر تیرا خدا سچا ہے اور ہمارا خدا جھوٹا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اس پتھر کے خدا سے رزق مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں تو یہ ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا خدا اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ اس پتھر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، تم اس پتھر سے اولاد مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، بارش مانگتے ہو، غذا مانگتے ہو، تو وہ میرا خدا جو کہ بڑا رحیم ہے وہ تمہاری اس حالت پر ترس کھا جاتا ہے اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو تم اس پتھر کے خدا سے مانگتے ہو، کیونکہ میرے خدا کی بڑی صفت رحمان ہے۔ میرے خدا کا رحم اس کے عذاب پر حاوی ہے۔ مانگتے تو تم اس پتھر سے ہو، پر میرا خدا تم لوگوں کو اپنی قدرت سے نواز دیتا، پر تم یہ جان رکھو کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اگر اس نے عذاب کیا تو تم لوگ اسے برداشت نہ کر سکو۔ وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف ہو جاتے اور ان کی برائیاں کرنے لگتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیلہ جو کہ ایک بچے کو جننے والی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس بچے کی بشارت پہلے سے ہی دے دی تھی۔ وہ وقت آ گیا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اور ان کی بیوی راحیلہ کو بہت ہی مشکلات سے گزرنا پڑا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اس چیز کی سزا ہے جو کہ یعقوب نبی نے اشتار خدا کو ناراض کیا ہے۔ اب اگر اس کی بیوی بچ گئی اور یہ بچہ پیدا ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یعقوب کا خدا سچا ہے، اور اگر اس کی بیوی نہ بچی اور یہ بچہ بھی پیدا نہ ہوا تو ہمارا خدا ہی سچا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام خدا تعالیٰ سے راز و نیاز میں تھے، اور ادھر لوگ اشتار جو ان کا خدا تھا اس کے پاس عبادت کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے خدا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے خدا کو لوگوں کے آگے جھوٹا پاؤں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے خدا کو نہ مانیں، تو میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ آج اگر یہ بچہ نہ ہوا اور میری بیوی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ یعقوب کا خدا ہی جھوٹا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہونی تھی کہ جو اشتر اپنے خدا اشتار کے پاس عبادت کر رہی تھی وہ اسی آگ میں جل گئی، اور ادھر یہ بچہ پیدا ہوا تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کی آواز کے ساتھ ہی بارش ہونے لگ گئی۔ اس طرح ان تمام لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا ہی سچا ہے، کیونکہ بارش ہونے کا معجزہ ایسے تھا کہ وہاں پہ بہت عرصے سے قحط تھا اور آج تک بارش نہ ہوئی تھی، اور اس بچے کی پیدائش کے اوپر ہی بارش ہوئی تو تمام لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور یقیناً وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں خدا تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ قصہ پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، دوسروں کا خیال رکھیے تاکہ لوگ آپ کا خیال